بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا۔ 2-3 دن پہلے مجھے لاکھانی صاحب نے اطلاع دی کہ بھائی اس طرح کا ہم ایک مباحثہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنا فیڈ بیک دیں۔ تو اس ملا تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے شاید 15 منٹ ضرور سن لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم و بیش کوئی گھنٹہ میں ٹریول کر کے آیا ہوں، اور کوئی 2 سے 3 گھنٹے کم از کم میں نے ٹوٹل پڑھا ہوگا، اور ایک طائرانہ جائزہ بھی ہے، کچھ تجاویز بھی ہیں۔ تو میں 2.5 گھنٹے نہیں مانگ رہا، میں 15-20 منٹ مانگ رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا ضرور آپ دیجئے گا۔ ظاہر ہے میں جانتا ہوں، لیکن میں نے سنا بھی ہے اگر 2 گھنٹے، تو اتنا میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں یہ ڈیمانڈ کروں آپ سے۔ اچھا جی، میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں آئی ہیں، اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہماری قوم پر بہت آسانی سے ہر شخص چسپاں کر سکتا ہے، اور وہ ہے ہماری رد عمل کی فطرت۔ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، ہم فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں، بہت ایموشنل ہوتا ہے، امیڈیٹ ہوتا ہے، انٹینسو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور گزشتہ 74 سال کی تاریخ اگر کسی لفظ سے لکھی جانی چاہیے تو وہ شاید رد عمل ہے۔ شاید یہ میرا تاثر بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو، لیکن کم از کم میں اپنی قوم کو یہ کہنے کا کہہ سکتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، تو یہ آپ کو جا بجا پاکستان کی پوری قانونی تاریخ کے اندر، جہاں قانون، طاقت اور شریعہ ملتے ہوئے باہم نظر آئیں گے، اور جہاں ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو یہ چیزیں ضرور ویزیبل ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بھرپور، جسے کہتے ہیں کہ کمپریہنسو پالیسی کی ضرورت ہے، کمپریہنسو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہوا کہ آپ نے ایک تجویز دی، اس قانون کے مطابق ہمیں یہ کرنا چاہیے، سیاسی رد عمل، علمی رد عمل، آپ نے لیگل کمیٹی بٹھا دی۔ میرا یہ خیال ہے لیگل کمیٹی بٹھا بھی دی جائے، پرماننٹلی آپ ہائر کر لیں، کچھ مسائل ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ اچھا، اس کی ایک میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، ہمارے ہاں عام طور سے یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے، پینٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے تمام معاملات ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیے ہیں۔ ویسے ہی میں نے کہا کہ اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو کئی مسائل بھی ہم نے پیدا کیے ہیں جب ہم نے اسلام کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا۔ پہلا مسئلہ سنیے، ہم نے وہاں پر یہ لکھوایا کہ ہر مسئلہ قانون و سنت کی روشنی میں حل ہونا چاہیے۔ زبردست، لیکن قانون و سنت کا یہ جو ٹیگ ہے، یہ ہمارے ہاں اہل سنت بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری سلفی بھی استعمال کرتے ہیں، شیعہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، تو اس کی ایک تعبیر اہل تشیع کریں گے، ایک ظاہری کریں گے، ایک سنی کریں گے۔ تو آپ نے موقع دیا یا نہیں دیا؟ تو اس سے اچھا حل ہو سکتا تھا۔ میں ایک بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمیشہ ہر ایک خرابی کی ذمہ داری اگر ہم دوسروں پہ ڈالیں گے اور ہم اپنے دامن بچانے کی کوشش کریں گے، تو ہم مسئلے کا حصہ بھی ہیں۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، کھلے دل سے ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم نے مسئلہ پیدا بھی کیا ہے اور حل بھی نہیں کر پائے۔ ہاں، بہت کامیابیاں ہماری ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمیں اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، کانسٹیٹیوشن بن گیا جی، 56 میں، 62 میں آ گیا، 73 میں بھی آ گیا۔ اب میں ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں، 1961 میں مسلم فیملی لا آرڈیننس یہ آیا، اس پہ احتجاج تھا، رد عمل تھا، سب کچھ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں وہ کہاں سے آ گیا؟ وہاں پر تو ہم لوگ تھے نا، اس کانسٹیٹیوشن کو ہم اون کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں پر بھی ہماری لغزش،
آپ کچھ بھی کہیے، انکمپیٹنس جو بھی کہیے، جو سافٹ ورڈ آپ کو پسند ہے اپنے نفسیاتی تشخص کے اعتبار سے وہ پسند کیجیے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہاں پر یہ مسئلہ رہا. تو اب اس کا حل کیا کرنا ہے، یہ ہے نا سوال. تیسری بات میں یہاں پہ کہوں گا، اور اس چیز کو نوٹ رکھیے، ہمارا جو دینی انداز ہے وہ بھی کیا تبدیل نہیں ہوا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوال اگر اٹھایا جائے کہ کیا فرد پہلے ہے یا معاشرہ، ہو از مور پرائمری، از انڈیویجول بفور دی سوسائٹی اور وائس ورسا، کیا سوسائٹی پہلے ہے یہ ہے. اس سوال کا جواب مذہبی انداز میں آپ کیا دیں گے؟ آپ امام غزالی کو لے کر آئیں گے، دیگر احباب کو لے کر آئیں گے، جو بھی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے. اور ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ کئی لوگ اسلام کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں جس میں آپ نیوکلیئر فیملی کو، یعنی وہ فیملی جو شوہر بیوی اور بچوں پر ہے، ماں باپ کو آپ مائنس کر دیتے ہیں. تو آپ مسائل ایسے بتائیں گے کہ یہ جو ہے تمہاری بیوی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارے ماں کے پاؤں دھوئے، کھانا پکا کے دے، انڈا بنا کے دے، ناشتہ، یہ تو اس کی تمہاری ذمہ داری ہے. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، مفتی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لارجر کانٹیکسٹ جس میں آپ نے اپنی ویلیوز کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ تو سوشل ہے نا. تو آپ نے یعنی اپنے ویوز تو بڑھا لیے، ویوز آپ نے بڑھا لیے، خواتین آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ویژن کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، اور وہ مجھے نظر نہیں آتا. تو لہٰذا یہ بات بھی شاید تلخ ہی ہو، لیکن معافی کا پہلے سے ہی طلبگار ہوں کہ معاف فرمائیے گا، لیکن ظاہر یہ تجزیہ ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، کافی معاملات بڑے اچھے تھے، اچھے سال گزارے ہم نے، 60-70 سال زبردست ٹکا کے گزار دیا ہم نے. 1948 میں جو UDHR آیا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس میں ایک ہے نمبر 16 کہ آپ نے فیملی کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. اس کو ڈیزالو بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور دونوں ہیں، میاں اور بیوی دونوں کر سکتے ہیں ڈیزالو. ٹھیک ہے؟ تو چونکہ وہ تھا ہی باہر، ہمیں کیا، ہمیں اس پہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا UIDHR 1981 میں، اور اس کے بعد پھر کافی ڈکلیریشنز آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے علماء، کیا ہمارے وکلاء، کیا ہماری جو لیگل ایلیٹ ہے، شریعہ ایلیٹ ہے، یہ کہاں ایک ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں؟ کیا گفت و شنید کا کوئی موقع ہے؟ کیا اس کا ہم نے تجزیہ پیش کیا ہے؟ اور پھر جب وہ آپ کے سر پر مسلط یوں ہوا کہ ان 2010 کے اندر آپ سائن بھی کر کے بیٹھ گئے، تو اب قانوناً آپ کا ملک پابند ہے کہ وہ جو 1948 میں سائن ہوا، 1966 میں ICCPR کے طور پر سامنے آیا، اور 1976 کے اندر وہ ریٹیفائی ہو گیا، اب وہ آگے آپ کے پر مسلط. اب آپ فیٹف بھی دیکھیں گے، آپ ریلیجیس فورس یعنی اسلام کی دعوت فورس کنورشن کے بھی جوابات آپ ہی دیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ جو فیملی لا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 54 میں یہ مسئلہ پہلی بار پیش ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر، 65 میں وہ قانون بنا، اور پھر 73 میں بھی سرک کرا گیا. اور اب وہ فیمنسٹ کی ایک علامت ہے جو کہ پوری ریلیجیس ایتھک یعنی لیگل ایلیٹ کے لیے دو مسئلے ہیں. ہم نے بلیسفیمی لا کو نہیں چھیڑنا، مذہبی لوگ مسائل پیدا کریں گے. ہم نے فیملی لا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کرنا، فیمنسٹ تنگ کریں گی. تو ریاست تو دونوں کے ساتھ کمپرومائز کرے گی. اب ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. سر آپ نے ون ٹائم بیٹھنا ہے، آپ بیٹھیے، آپ کی چوائس ہے، آپ کے پاس اختیار بھی ہے، قوت بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں مسئلے کو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹائم جو ریئیکٹ کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، یعنی اس کا پولیٹیکل ایکسپریشن ہونا چاہیے، اس کا لیگل رسپانس ہونا چاہیے، اس کا وہ پالیسی سازی کے اوپر بھی ہونا چاہیے، بٹ اوور آل کمپریہنسو اوور ہالنگ. اس کے لیے میں پہلی بات تو آپ سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے مسجد، مدرسہ،
ممبر سنبھالا ہوا ہے، وہ پہلے اس سوال کا جواب مجھے دیں اور پھر اس کے مطابق کہ معاشرہ پہلے اور اسلام کس تصور معاشرے کو فروغ دینا چاہتا ہے، اخلاقی سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس کے مطابق کرنا پڑے گا. اور ہم نے بے شمار سوری ٹو سے پروڈکشن کی ہے مفتیوں کی، لیکن میں سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ پروڈکشن آف مفتیز کے ساتھ پروڈکشن آف لائرز کہاں ہیں ہمارے پاس؟ وہ مفتیز ایم اے کرے گا، پی ایچ ڈی کرے گا، ہمارے ہاں مدارس میں اس حوالے سے کیوں ترویج اور یعنی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کہ آپ نے لا بھی پڑھنا ہے کنٹمپریری، اور صرف یہ نہیں پڑھنا کہ آپ نے جا کے وہاں پہ پریکٹس کرنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا اور شریعہ ان دونوں میں کس طرح ان کو ہم نے باہم ملا کر آگے لے کر جانا ہے. یہ ہمارے ہاں کوئی نہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک حصہ کر لیا ہے، اس کو ہم طے کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی تجویز یہ ہے کہ مدارس میں کنٹمپریری انٹرنیشنل لا پلس نیشنل لا، اور ظاہر جب آپ نے وہ جو اسلامک بینکنگ شروع کر دی تو یہ بھی کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھی یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اچھی مارکیٹ ہے، کئی لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لا کے حوالے سے آپ کو یہ بھی، جہاں آپ نے مفتی مینولز بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ والے مینولز بھی بنانے چاہیے کہ ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں اسلامی قانون اور کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے. 2 باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر یعنی اس کو ایک پالیسی کی طور پر یوں بنایا جائے کہ ایک پرماننٹ، جیسے ابھی ایک بھائی انہوں نے بڑی اچھی تجویز یہ دی کہ پرماننٹ بنیادوں کے اوپر یو شوڈ ہائر پیپل. میں ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مفتی عمیر، ان سے چونکہ وہ ہماری یونیورسٹی میں ہی ہیں تو اکثر گاہے بگاہے باتیں بھی ہوتی ہیں، مشورے بھی ہوتے ہیں. ایک بات ایسے ہی دوران مشورہ مجھے سمجھ میں آئی اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا یہ جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، اس کا اپنا ڈیٹا ہے؟ کہہ رہے کوئی نہیں. ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ اس منسٹری سے پکڑو، اس منسٹری سے پکڑو، وہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، اس کو لا. اب آپ مجھے بتائیں یہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے؟ ہر ادارہ دنیا میں ابھی بڑی باتیں کی گئی، امریکہ میں یہ ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، تو سر وہ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کیا؟ آپ لا نہیں سکتے. اتنی آپ کو خدا نے فہم و فراست دی ہوئی ہے، وہ ڈیٹا آپ کو پروڈیوس کرنا پڑے گا. اگر آپ حقیقی معنوں میں آٹونمس اور خود مختار فیصلہ سازی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اقدار بڑھیں، تو پھر آپ کو اپنا ڈیٹا خود پروڈیوس کرنا پڑے گا. سوشل سائنٹسٹ سے آپ کو ہیلپ لینی پڑے گی. ہمارے یہ جو جج صاحبان ہیں، لیگل ہیں، ینگ اسکالرز ہیں، این جی اوز والے ہیں، امپلائے ایوری سنگل سورس انڈر دیٹ کمپریہنسو پالیسی جس کے اندر آپ آگے جائیں. اور سب سے بڑی میں بتاؤں کمزوری کیا ہے ہماری، ہم 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. اور حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کنٹمپریری سیکولر ادارے کو بنانے کے لیے ڈھیروں پیسہ چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر یہ جو اسلامی جوش جذبہ رکھنے والے نوجوان ہیں، ان کو جب آپ ہائر کریں گے، وہ اتنے سیکریفائزنگ ہوتے ہیں کہ اس سے آدھے ریسورسز کے اندر وہ تمام کے تمام کام کر سکتے ہیں. لیکن pay them, have what you want, اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ہم آگے جو ہے وہ جا سکیں. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کافی دوست ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مثال کے طور پر گفت و شنیدنی عملی ایکشن ہونا چاہیے. میں یہ ساتھی طور پر سمجھتا ہوں عملی ایکشن اگر کسی سوجھ بوجھ کے نتیجے میں ہو وہ بہت پر اثر ہوتا ہے، بہت پر اثر ہوتا ہے. اچھا پھر ہمیں تحقیقات بھی دیکھنی چاہیے. مڈل ایسٹ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں مائنورٹیز کے اوپر. ہم نے یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ مائنورٹیز تو ہوتی ہیں جی، اب ان کو تو ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے مائنورٹیز کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. مائنورٹیز اس وقت دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک ٹول ہوتا ہے انٹرنیشنل انٹرونشن کا. یہ صرف آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ریاست کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ یار یہ جب روئیں گے دھوئیں گے انٹرنیشنل انٹرونشن ہو سکتی ہے. آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے. تو کیا یعنی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ہیں یا نان ریلیجیس ہیں، ان تمام کے اوپر بھی اچھے انداز میں ہمیں تحقیق کر کے اور پھر اسلام کی جو بھی تعلیمات اور فقہ کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک پالیسی ساز ادارہ بنائے بغیر
یہ کام ہم نہ یہ جمعے کی تقریروں میں ہوگا، نہ یہ مباحثات میں ہوگا. البتہ مباحثے سے شاید کوئی نتیجہ نکلے، شاید کوئی نتیجہ نکلے جس میں شاید ہمارے جو معاملات ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں. تو آخر میں مبارکباد پیش کروں گا. معافی کا بھی طلبگار ہوں کیونکہ باتیں بہت سخت ہیں، لیکن سخت باتیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 3 گھنٹے صرف کیے ہیں، اور مجھے پتہ ہے ہمارے اپنے ہم مسلک اور علماء اور ان کے رویوں کا اور ان کے رد عمل کا، کہ آپ کی جتنی کاوشیں ہوں آپ اٹھا کے کہتے ہیں چلو جی یہ اٹ از ناٹ گونا ورک، اٹ از ناٹ گونا ورک، یا یہ ہمیں پے آف نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا. بٹ اسٹل آئی ہیو مینیج ٹو سنسیئرلی ہیو اے لک ایٹ دی انٹائر ہسٹری. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی تو ہم چونکہ گفتگو، حضرت بڑے ناراض شاید ہوں کہ تاخیر ہو رہی ہے اور علماء نے گفتگو کرنی ہے، بالکل انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن دا پرابلم از ویری ڈیپ، ویری ڈیپ. اینگلو محمدن لا جب انسرٹ ہوتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، تو جو لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے بہت معاملات کو حل کیا، انہیں یہ ذمہ داری بھی لینی چاہیے کہ ہاؤ کم، اگر آپ کی اتنی اچھی ویژن ہے تو یہ کیسے آیا ہے. پھر آپ اس کو بھی آن کریں، اور پھر اگر یہ مسئلہ آ گیا ہے تو پھر اس کے حل کی تجویزیں بھی پیش کریں. ان چند گزارشات کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اور مائک جو ہے وہ حضرت کے سامنے. السلام علیکم.